اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کی تفسیر جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ البلد۔ سورۃ البلد یہ مکی سورت ہے اور اس کے جو رکوع ہیں وہ تو 1 ہے اور اس کی آیتیں 20 ہیں۔ اس کا نام بلد ہے۔ بلد کہتے ہیں شہر کو، یعنی اس میں سورہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے مجھے اس شہر کی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکہ المکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ مکہ کی تو ویسے بہت زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض کیے ہیں جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے اس کو مصلی بنایا گیا ہے، جائے نماز بنایا گیا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کی بہت زیادہ شان ہے، اور اس سے بھی بڑا یہ کہ یہ شان کیوں ملی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ انتا کہتے ہیں یہ ضمیر ہے۔ انتا کہتے ہیں جس طرح انگلش میں یو بولا جاتا ہے اسی طرح عربی میں انتا بولا جاتا ہے، یعنی انتا کہتے ہیں تم، آپ، یو۔ تو کہا کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس میں شہر میں رہ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کی قسم نہیں کھائی، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مکہ المکرمہ کی بھی بڑی شان ہے کیونکہ اس میں حضور رہ رہے ہیں، اور لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو مدینہ المنورہ کی بھی شان کیا ہے، وہ بڑھ گئی۔ کہ ظاہر ہے کہ شرف المکان بالمکین، ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ مکان کی جو عزت ہے نا وہ مکین کے ساتھ ہے، جس طرح اسکول کی عزت وہاں کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو مکان کی عزت وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی مکان کی عزت مطلب شہر کی عزت، مدینے کی عزت کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کی عزت کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر رہے تھے۔ تو یہ عزت جو ہے مکان کی عزت وہ کس سے ہوتی ہے؟ مکین کے ساتھ، یعنی رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جو ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، یعنی اپنا ہاتھ مبارک مدینہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، مدینہ المنورہ کو، اور امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ المکرمہ کو دی ہیں اس سے ڈبل برکتیں مدینہ کو دے۔ اسی لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے انہوں نے دیکھا ہے جو مکہ المکرمہ جاتے ہیں، مدینہ المنورہ جاتے ہیں، اکثر وہاں پہ وہ دیکھیے گا کہ زیادہ تر خرید و فروخت بھی مدینہ المنورہ میں ہوتی ہے۔ کھجوریں لینی ہے تو وہ مدینہ شریف میں، یعنی جو روزگار کے زیادہ جو مواقع ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ دعا ہے کس کی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر
اور میرے منبر کے درمیان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ آپ سب کو سعادت دے، وہ سنہری وہ جگہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے جب ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو گنبد نظر آتا ہے نا، سبز گنبد، اور گنبد کے نیچے یہ سمجھ لیں کہ ایک جگہ ہے انٹرس کی نیچے سے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر نظر آئے گا، منبر نظر آئے گا، اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وہ نظر نہیں آتی، ان کے آگے دیوار ہیں، جالیاں نظر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اس جالیوں کے پیچھے ہے، سب سے پہلے منبر، اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساتھ ہی بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ اب حضور کا روضہ انور جہاں پہ ہے اور منبر جو ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کی، اسی کو ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے بھی ریاض الجنہ گئے ہو؟ وہ کہا جاتا ہے بھی ریاض الجنہ گئے ہیں۔ تو میری یہ الحمدللہ خوش نصیبی تھی کہ وہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پہ جو ان کا عالم کھڑا تھا، اس سے کچھ عربی میں گفتگو کی تو اس کو سمجھ آ گئی، اور کرنے کے بعد پھر اس نے مجھے بلایا، عشاء کے بعد بلایا، میں چلا گیا، تو پھر اس نے مجھے، اس وقت صفائی ہو رہی تھی، تو مجھے بلایا، تو مجھے سعادت ملی کہ انہوں نے مجھے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی جو ہے انہوں نے اجازت دی مجھے، الحمدللہ۔ ویسے بڑا رش ہوتا ہے، بڑے وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، اور وہاں پہ کھڑا ہوا لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر کہیں پہ جا کے وہاں پہ نوافل کی سعادت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ موقع دے اور وہاں پہ نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مدینہ المنورہ میں موت آ سکے، اس کو چاہیے کہ وہیں پہ فوت ہو جائے، کیونکہ جو وہاں پہ فوت ہوگا اس کی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ جاتے ہیں، وہاں پہ کسی کو دل کا مسئلہ بن گیا یا ویسے کوئی مسئلہ بن گیا، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ باڈی کو پاکستان منتقل کرنا ہے کہ یہاں پہ، تو پھر وہ اکثر دیکھا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر ہی دفن کر دیں، اور وہاں پر جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ جنت البقیع کہاں پہ ہے؟ جہاں ہم مسجد نبوی میں ہی کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور مسجد نبوی کے بالکل متصل یعنی بالکل ساتھ ہی جنت البقیع ہے، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی قبر ہے، جو دور سے دیکھی جا سکتی تھی کہ وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ جانے نہیں دیتے۔ اسی قبرستان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور بھی ہے، تو وہاں پر بھی جانے کی سعادت ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی، وہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور وہاں پر جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، وہاں پر نظارے ہی الگ ہیں، وہاں پہ برکتیں ہی الگ ہیں۔ جو انسان وہاں پہ چلا جاتا ہے پھر اس کا اپنے جو ہوٹل میں جانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل کرتا ہے کہ سنہری جالیوں میں ہی ہم وہاں پہ سارا وقت گزار سکیں۔ یہ مدینہ المنورہ کی شان ہے اور یہ اس کی عظمت ہے۔ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے مجھے اس شہر کی، وَأَنْتَ دیکھو انتما نہیں کہا، انتما کہتے ہیں دو کو، اردو زبان میں دو ہو تو وہ جمع ہوتا ہے، یعنی وہ دو طالب علم آئے
جمع کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، تین ہو تو جمع، یعنی تین ہو یا تین سے زیادہ ہو تو وہ جمع ہوتا ہے۔ تو انتا ایک، انتما دو، انتم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انتما نہیں کہا کہ دو، انتم بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اونلی فار یو، صرف حضور آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ شہر بہت پیارا لگ رہا ہے، ہم اس شہر کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا ووالدین وما ولد، اور قسم ہے ہمیں والد کی اور ولد کی، یعنی قسم ہے باپ کی اور بیٹے۔ یہ باپ اور بیٹے سے کیا مطلب ہے؟ باپ سے مراد حضرت، ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ انہی کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ مراد، ایک قول یہ ہے۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ولد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ولد سے مراد امت ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو امت ہے نا، میں ان کے باپ کی طرح ہوں، اس امت کے باپ کی طرح ہوں، والد کی طرح ہوں، کہ میں ان کو تعلیم دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ نماز کا حکم آیا اور طریقہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے کا حکم آیا، طریقہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، کتنی دینی ہے، کس کس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی یہ تعلیم، اور حضور نے کیا فرمایا؟ میں امت کے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، امت کے لیے ایک میں باپ کی طرح ہوں۔ تو یہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہا تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کرنے والا ہی بنایا ہے، مشقت میں ہی بنایا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوگی، مشقت میں بنایا؟ دیکھیں، جب ایک بچہ یا بچی پیدا نہیں ہوتی تو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، تاریکی میں ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دودھ کے لیے بچہ بلکتا بھی ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو اسکول کی ٹینشن پڑ جاتی ہے اور مدرسے میں جانا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے اور مصروفیت، اور بڑا ہو گیا تو شادی ہو گئی، شادی ہو گئی تو بچے ہو گئے، پھر بڑے ہو گئے، یعنی انسان اسی میں ہی سفر کرتا رہتا ہے، آخرکار کہ موت اس کے اوپر واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا لقد خلق الانسان فی کبد، آگے کہا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اور کہا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا، کہا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ یہ آیت ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کی جو ہے ایک تھا بندہ، اس کا نام تھا اسید بن کلدہ، کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ چمڑا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گھر میں اگر قربانی چھترا یا بکرا ہم کرتے ہیں یا گائیں کرتے ہیں تو اس کی جو چمڑا ہے، جو اس کی کھال ہے، اس کے اوپر اگر وہ کھڑا ہوا جائے تو کھڑا بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوا جاتا، پھسلنے، پاؤں پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس پہ پھسلن اس میں ہوتی ہے۔ یہ جو تھا اسید بن کلدہ اتنا بڑا طاقتور تھا کہ یہ چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا اور 10 بندے بھی اس چمڑے کو پکڑتے، کھینچتے، اس چمڑا پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ کھڑا رہتا۔ یعنی اتنی اس میں طاقت تھی، اتنی اس میں طاقت تھی کہ چمڑے کے اوپر کھڑا ہے اور سارے اس کی کھال کو کھینچ رہے ہیں اور وہ کھال پھٹ جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اوپر کھڑا، یعنی اس کے پاؤں اتنے مضبوط تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، اور کہا کہ یقول
اہلکت مالا لبدا، کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں کافر؟ کہتے ہیں کہ میں نے ہلاک کر دیا ڈھیروں مال، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جو مال دیتے تھے اس کو چھین لیتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا ڈھیروں مال۔ یحسب ان لم یرہ احد، اور کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ دیکھیں جو مال ہے نا، مال کا تو پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جب انسان آئیں گے نا تو 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب دیں گے، پھر کہیں قدم آگے پیچھے اس کا ہوگا۔ 5 چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 1 سنیں، اب ایک پوچھا جائے گا زندگی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بتاؤ تمہیں زندگی دی تھی کیسے گزاری ہے، کس طرح تم نے زندگی گزاری ہے، ایک۔ اور نمبر 2 پوچھا جائے گا جوانی، کہ تو جوان تھا، جوانی کس طرح تو نے گزاری ہے، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں، دوسرا کیا ہے؟ جوانی کے بارے میں، اور نمبر 3 مال کہاں سے آیا، یعنی کیسے کمایا، مال کہاں سے آیا، 3، اور کہاں پہ خرچ کیا، 4۔ ایک مال آ گیا، پیسے آ گئے، ٹھیک ہو گیا، کیسے آئے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور کہاں پہ گئے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، 4۔ اور نمبر 5 تمہیں علم دیا گیا، تمہارے پاس علم تھا، تمہیں پتا تھا کہ نماز، تمہیں پتا تھا زکوٰۃ، تمہیں پتا تھا روزے، تمہیں پتا تھا حج، تمہیں پتا تھا یہ سارے جو نیک عبادات ہیں، تمہیں علم تھا، پھر بھی تو نے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ 5 چیزیں۔ نمبر 1 زندگی کے بارے میں، نمبر 2 جوانی کے بارے میں، نمبر 3 نمبر 4 اور نمبر 5 اتنی دیر تک قدم نہیں لیں گے قیامت والے دن، حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے کہا کہ الم نجعل لہ عینین، کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اس کے لیے کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ نے کہا 2 آنکھیں، کتنی آنکھیں؟ 2 آنکھیں بنائی ہیں، وَلِسَانًا، اور زبان دی ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں زبان دی، کئی ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو زبان دی ہے لیکن وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اللہ نے زبان دی ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، مائیں پریشان ہو جاتی ہیں جب چھوٹا سا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اگر اس کو بولنا نہ آئے تو ماں زبان پکڑ کے دیکھتی ہے کہ اس کو کہیں تندوا تو نہیں ہے، اس کو یہ بولتا کیوں نہیں میرا لال، یعنی ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور اگر زبان ہی ہماری اگر گفتگو کے قابل نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ ان سے پوچھیں جو گنگے ہیں، جو بول نہیں سکتے جو۔ اور اگر دیکھیں زبان سے ٹیسٹ، اب ماشاءاللہ بایو پڑھی ہے آپ نے، زبان میں کچھ وہ چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے کچھ اس میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹیسٹ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں اس کو، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذائقہ اس کا کیا ہے، نمک کا پتہ چلتا ہے، مرچ کا پتہ چلتا ہے، ذائقے، آپ خربوزہ کھاتے ہیں، آپ مختلف قسم کی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ذائقہ۔ اور اگر یہ ٹیسٹ برڈز ہی جس کے نہ ہوں تو اس کو ذائقہ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ وہ بریانی کھائے، گوشت کھائے، جو مرضی کھائے، لیکن اس کو ذائقے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں زبان دی ہے، تو اللہ کا شکر اختیار کر۔ شفتین کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو۔ شفتین کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو، 2 ہونٹوں کو، ایک اوپر ایک نیچے، ان کو شفتین کہتے ہیں، 2 ہونٹ۔ اس سے جو ہے نا مراد، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں
اللہ نے تو ہونٹ پتہ ہے کیوں رکھے؟ دیکھو ہونٹ نہ بھی ہوتا ہے تو دانت ہے، ٹھیک ہے، ہونٹ نہ بھی ہوتے کھانا تو ہم یہاں سے دانت ہیں، ہونٹوں کا کیا فائدہ ویسے ہے؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ہونٹ جو ہے نا، ہونٹ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان وہ بات کرے جو کام کیے، جو نیک بات ہے، جو اچھی بات ہے وہ کرے، نہیں تو خاموش ہو جائے۔ یہ ہونٹوں کا کام ہے۔ دیکھیں زبان کے آگے کیا ہے؟ دانت۔ دانت کے آگے کیا ہے؟ دانت کے آگے کیا ہے؟ ہونٹ ہیں، جس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لپس بولتے ہیں۔ یہ لپس کا علامہ اسماعیل حقی کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے تاکہ انسان اس زبان سے وہ گفتگو کرے جو کام کی ہے اور ان چیزوں سے رک جائے جو کام کی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے ہی اس کو دو رستے بتائے، دو رستے بتائے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے دو رستوں سے مراد اچھائی اور برائی ہے، کہ تم اچھائی پہ چلو گے اچھے ہو جاؤ گے، تم برائی پہ چلو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ کیا؟ کہا کہ جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے جو ہے پستان بھر دیتا ہے جس سے بچہ دودھ پیتا ہے۔ اب بچے کو پتا ہے کہ میں نے کہاں سے دودھ پینا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو رستے بتا دیے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں جو ہے دودھ پلاتی ہے تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دودھ کہاں سے پینا ہے، تو کس نے اس کے ذہن میں ڈالا؟ اللہ نے۔ وہ تو ایک دن کا بچہ ہے نا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک دن کا نہیں، وہ تو کچھ جو ہے گھنٹوں کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو پتہ ہے کہ کہاں سے میں نے دودھ پینا ہے۔ جی آگے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہا کہ جو انسان جو اس کو کیا بغیر سوچے سمجھے گھاٹی میں کیوں نہیں کود پڑا؟ کیا مطلب گھاٹی میں کود نہیں پڑا؟ گھاٹی سے مراد مشکل عبادات ہے، یعنی کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے نماز پڑھنا، بڑا کام اوکھا ہے ویسے ہیں، وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کر کے مصلی بچھانا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، سردیوں کا موسم ہے، فجر ٹائم رضائی چھوڑنی پڑتی ہے، اور پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہوگا، رضائی سارے رضائیوں میں کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں اور رضائی کو سائیڈ پہ کریں گے، ہاتھ بھی ٹھٹر رہے ہوں گے، خود بھی کانپ رہے ہوں گے، وضو کریں گے، ہے تو گھاٹی۔ اچھا پیسے پاس ہیں اور ایک مانگنے والا اگر کوئی آ جاتا ہے، آپ نے اپنے بیگ سے پیسے دینے ہیں، کام تو بڑا اوکھا ہے نا۔ روزہ رکھنا ہے، یہ کیلے، پھل، جامع شری، روح افزا، سکنجمین، کھانا پینا، ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے بچے کھا رہے ہوتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، کام تو اوکھا ہی ہے۔ حج کرنا ہے پیسے لگانے پڑتے ہیں، عمرہ کرنا ہے پیسے لگانے پڑتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، ماں باپ ڈانٹتے ہیں، اور ماں باپ کی ڈانٹ کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنا، کام تو اوکھا ہے۔ ابا جی بڑی باتیں سناتے ہوں گے، بوڑھے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہوں گے، اور اس کو برداشت کرنا خوش دلی سے، کام تو اوکھا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ کام اوکھا ہے کہ نہیں؟ کہ نیکی کرنا آسان نہیں ہے، کہیں یہ سمجھ لے بڑا آسان ہے۔ آسان اس کے لیے ہے جس نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے کرنی، جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے پڑھنی پڑھی، جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جس نے زکوٰۃ دینی ہے نا، اس کو جس کو یہ ہے نا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے اسی میں سے میں نے دینا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینے کے لیے مشکل نہیں پیش آتی، اس کو یہ ہے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے میں نے کرنا ہی کرنا۔ تو اس لیے گھاٹی مراد لی گئی ہے اس کو۔
کہا وما ادراک مل عقبہ، کہا تم کیا جانو گھاٹی کیا ہے؟ فک رقب، آگے بتایا کہ نیک کام پتہ ہی کون کون سے ہیں، اب سنیں آگے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں، فک رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ کہتے ہیں بھوک کے دن، بھوک کے دن کو مسغبہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب کہا کہ بھوک کے دن مسکین، بھوک کے دن کھانا کھلانا، جس کو بھوک لگی ہو اس کو کیا کھلانا؟ کھانا کھلانا۔ یہ بھی بڑا کام اوکھا ہے، جس کو بھوک لگی ہو، جس کو بھوک لگی ہو اس کو کھانا کھلانا۔ نمبر 3 یتیمن ذا مقربہ، اور رشتہ دار یتیم۔ بھئی رشتہ داروں میں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کس کا ابا جی فوت ہو گئے ہیں، رشتہ داروں میں تو پتہ لگ جاتا ہے، چلو باہر کا نہیں پتہ چلے گا، اپنے رشتہ داروں میں تو پتہ چلے گا نا کہ فلانا رشتہ دار اس کا جو ہے وہ اس کا ابا جی فوت ہو چکا ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، تو کیا ہے اس جو رشتہ دار ہے یتیم کی دیکھ بھال کرنا۔ ہم کیا سوچتے ہیں نہیں ان کے پاس بڑا ہوگا، بھائی اگر وہ یتیم ہے نا آپ اپنا فرض ادا کرو بس۔ یتیم ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کا خیال کرنا۔ او مسکین ذا متربہ، اور خاک نشین جو مسکین ہے، کہا جو مسکین ہے ان کا بھی خیال کرنا، جو مسکین ہے ان کا بھی کیا کرنا؟ خیال کرنا۔ اب مسکین کے اور ان کو کھانا کھلانے کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ شاید کبھی بھی آپ نے نہ سنی ہو۔ میں نے جب پڑھی تھی تو مجھے بڑا لطف آیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا کہ جو کوئی شخص بھی جو ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ اس کھانے کے بدلے میں اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو بھوکے کو پانی پلائے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں پانی پلائے گا۔ جی اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس نے ایک روٹی، جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، ایک روٹی اور خرما کہتے ہیں کوئی بھی کھانے کی چیز، دال، جو بھی ہے، اگر اس خرما کے آگے شیر لگا دیں گے تو میٹھا بن جائے گا، شیر خرما جس کو ہم بولتے ہیں، ہم شیر کاٹ دیں خرما تو کھانے والی چیز ہے۔ کہا جو شخص ایک روٹی اور خرما اور یا اس کے بدلے میں یا اس کے عوض کوئی بھی اور چیز جو کسی بھوکے کو، فقیر کو یا مسکین کو کھلائے گا یا بھجوائے گا، اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کی جنت کی اس کو گارنٹی دے دے گا، اس کو 3 شخصوں کو جنت دے دے گا۔ کون کون سے؟ نمبر 1 سنیں اب، نمبر 1 جس نے حکم دیا، صاحب خانہ نے، مثال کے طور پہ ابا جی ہیں، ابا جی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی ذرا روٹی پکا دو، جب اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ روٹی پکا دو، اب کہا کس نے؟ ابا جی۔ کہا کس کو ہے؟ امی کو یا بیٹی کو کہا ہے۔ اب کتنے اس میں انوالو ہو گئے؟ ایک کہنے والا اور ایک، اچھا وہ کھانا پک گیا، اب کھانا پک گیا، اب اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے یہ لو اور وہ فلانے گھر میں یہ کھانا دے کے آ جاؤ، کتنے انوالو ہو گئے؟ 3۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تینوں کی بخشش کر دے گا، ایک کہنے والے کی، ایک پکانے والے کی اور دینے والے کی، 3 شخص جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی برکتیں ہیں کہ کسی طریقے سے مخلوق خدا کیا
بھلا کرنے والے اگر ہماری سوچ بن جائے ہم کامیاب ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اور مہربانی کی آپس میں تلقین کرتے رہے، ان کے لیے یہ ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، اگر کوئی کافر ہوگا اور جتنا مرضی صدقہ خیرات کرتا رہے اس کو صدقہ خیرات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سر یہ کیا بات ہے، اگر اس نے کسی کو کھلایا تو اس کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اس کو جو فائدہ ہونا تھا وہ اس کو دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، اس کی مشہوری ہو جائے گی، وہ مشہور ہو جائے گا کہ واہ 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 جی بڑا آپ نے بڑا کام کیا ہے، بڑا نیک کام کمایا ہے آپ نے، اس کی مشہوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس وجہ سے نہیں ملے گا کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لے کے آیا۔ جو نیکیاں کا جو کھاتا ہے نا، نیکیوں کا، وہ ایمان سے شروع ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھے گا اللہ کی وحدانیت کا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ اقرار کرے گا، تب وہ مسلمان ہوگا۔ اور تب اگر کوئی نیک کام کرے گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، مسکین کا پیٹ بھرے گا، یتیم کی دیکھ بھال کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، جو بھی نیک اعمال ہے وہ کرے گا، تب اس کو ثواب ملے گا، ویسے کوئی نہیں ملنا۔ یعنی شرط کیا ہے؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہ لوگ دائیں طرف ہوں گے۔ یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ دائیں طرف ہوں گے۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا، آپ روز قیامت کچھ دائیں طرف کھڑے ہوں گے، کچھ بائیں طرف کھڑے ہوں گے، کچھ دائیں طرف کھڑے ہوں گے، کچھ بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ جو دائیں والی جو لائن ہے نا وہ جنتیوں کی ہے، جو دائیں طرف لائن ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ جنتیوں کی ہوگی، اور جو بائیں طرف ہوگی وہ جہنمیوں کی ہوگی۔ یہ لائنیں بھی بننی ہے بروز قیامت۔ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جس نے انکار کیا، بیااتینا، ہماری آیتوں کا، یعنی یہ آیتیں دیکھیں، ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہم آیتیں سن رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، اصحاب المشأمہ، تو وہ کس طرف ہوں گے؟ بائیں طرف ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، والدین کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے، جھوٹ سے بچنے والے ہوں گے، غیبت نہیں کرنے والے ہوں گے، چغلی نہیں کرنے والے ہوں گے، حسد نہیں کرنے والے ہوں گے، یہ دائیں طرف ہوں گے۔ اور وہ جو اللہ کا، اس کی آیتوں کا انکار کریں گے وہ کس طرف ہوں گے؟ بائیں طرف ہوں گے۔ علیہم نار موصدہ، اور کہا کہ وہ بند کی گئی آگ، کھلی آگ میں بھی نہیں، کہیں ہوا کا جھونکا ہی نہ آ جائے، بند کی گئی آگ میں وہ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم کس طرف کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ پسند کیا سب کو بھی پتہ ہے، دائیں کے بائیں؟ دائیں طرف کھڑا ہونا پسند تو کریں گے، لیکن ہماری پسند ناپسند کے ہمیں وہ پسند کرنا چاہیے جو حضور کو پسند ہے۔ حضور کو کیا پسند ہے؟ نیک اعمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔
تو اگر ہم نماز چھوڑ کے تکلیف پہنچائیں گے تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ ہم غیبتیں کریں گے، چغلی کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے اور ماں باپ کو تنگ کریں گے۔ ہم افطاری سے پہلے امی اگر بول دے کہ بیٹا یہ ذرا بنا دو، ہم کہیں نہیں میں تو نہیں کروں گا۔ ہم زیادہ پڑھ کر بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ پڑھ کر، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، اسکول کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ پڑھ کر نافرمان بن جاتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے اور برے میں تمیز کر لیں کہ یہ اچھا ہے، یہ بایاں ہے، یہ اچھائی دائیں طرف والی لائن ہے اور بائیں طرف والی لائن جو ہے یہ برائی کی لائن ہے۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے۔ تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم ماں باپ کا کے بولتے ہیں۔ تعلیم یہ نہیں سکھاتی ہم نماز چھوڑ دیں۔ تعلیم یہ نہیں سکھاتی کہ ہم غیبت اور حسد کریں۔ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے ہم اچھے بن جائیں۔ یہ پوری سورۃ البلد میں امید کرتا ہوں آج آپ شام کو جب گھر میں جائیں گے تو جا کر آپ قرآن پاک کھولیں گے۔ آج کھولتے تو ہوں گے، کھولیں گے، یہ سورۃ البلد نکالیے گا، سورۃ البلد کا مطالعہ کیجیے گا۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں پھر اس کو ذہن میں ذرا سوچئے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔